اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، اور اربہ درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا اعتبار پر جن کو احکم الحاکمین نے رحمت دو جہاں بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک اور خوبصورت نشست میں سید عتیق الرحمن کا سلام عزت قبول کیجیے۔ زاد راہ میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ان تمام موضوعات کو آپ کے سامنے چھیڑا جائے، ان تمام موضوعات کو آپ کے سامنے رکھا جائے جو آج کے معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہیں۔ آج سے پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے صبر کے حوالے سے قرآن اور احادیث کے بیش بہا دلائل رکھے اور ساتھ بتایا کہ اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ آج ایک ایسے اہم ترین مسئلے کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارا روز طرح کے معمولات میں شامل ہو چکا ہے، اور ہمیں اپنے امور سر انجام دیتے ہوئے یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم اس تمام مسئلے کو اس طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ ہمارا ہر دوسرا لفظ، دوسرا جملہ، دوسری مجلس، دوسری محفل اس مسئلے کے ساتھ مل چکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، احکم الحاکمین نے قرآن حکیم میں بڑی محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ اس کے لیے کون سا لفظ بولا گیا؟ اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے غیبت۔ ہمیں غیبت سے بچنا ہے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کے اس سے حسد پا کے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، کبھی کسی کا گھر دیکھ کے اس سے حسد پا کے اپنی زبان سے طرح طرح کے جملے۔ الغرض ہمارا ہر معاملہ غیبت سے ملا ہوا ہے، اور مجھے اور آپ کو آج یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ جو غیبت کے بارے میں منع کیا اور کتنی بڑی بڑی وعید دی، اس سب کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو آیا کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس کا شان نزول بھی اسی طرح ہی ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ وطیرہ مبارکہ تھا کہ آپ جب بھی کسی سفر پہ، جنگ پہ تشریف لے جاتے تو آپ دو مخیر لوگوں کے ساتھ ایک تنگ دست صحابی کو اس طرح اٹیچ کر دیتے، ملا دیتے کہ ان کے بھی معاملات اچھے ہوں۔ تو ایک سفر پر، ایک موقع پر آپ نے جناب سیدنا سلیمان فارسی کو بھی اسی طرح دو لوگوں کے ساتھ ملا دیا۔ ایک دن وہ دو لوگ باوجود کھانا نہ پکا سکے تو انہوں نے جناب سلیمان فارسی سے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیے اور ہمارے لیے کھانا طلب کر کے لے آئیے۔ آپ حاضر ہوئے اور جناب سیدنا اسامہ کی ذمہ داری تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کچن آپ سنبھال رہے تھے۔ تو جب آپ نے جا کے ان سے استفسار کیا تو استفسار کرنے پر پتہ چلا کہ کھانا موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ اس وقت کھانا موجود نہیں۔ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسی طرح یہ پیغام جا کے ان دونوں دوستوں کو دے دیا۔ تو عذرائے بشریت ان کے دل میں کوئی ایسا خیال گزرا کہ ان کے جملے کچھ ایسے تھے کہ شاید جناب اسامہ نے جان بوجھ کر ہمیں کھانا نہیں دیا۔ تو یہ سارا معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانہ میں ہوا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے تمہارے منہ سے گوشت نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں۔ حضور نے کہا میں تم سے یہ دنیا کے گوشت کی بات نہیں کر رہا، تم نے اپنے ایک مسلمان بھائی پہ شک کیا اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کیا، اور یہ غیبت ہے جو تم نے کی ہے۔ اور غیبت ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مطلب دو بھائی ہوں ان میں سے ایک مر جائے اور دوسرا بھائی اس کے جسم کا گوشت کھائے، یہ ہے غیبت۔ تو میں اور آپ جب مومن ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے دل سے لے کے اپنے جسم اور اذہان قلوب تک اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ غیبت ہمارے درمیان شامل ہو جائے اور اس کے باوجود ہم ان عزتوں کو پا سکیں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین کریں جسم کی کیفیت بدل رہی ہے ان تمام فرامین ذیشان کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے حبیب نے کہا یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت اور شدید ہے۔ اشد من الزنا، یہ واضح حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام کی مجلس پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ کسی نے اٹھ کے بڑے ادب سے عرض کی آقا یہ زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ تو پتہ ہے میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا زنا بھی
توبہ کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں میں سے معاف کروایا جا سکتا ہے۔ غیبت کی تب تک معافی نہیں ہوگی جب تک جس کی غیبت کی جائے وہ معاف کرنے کا اعلان نہ کرے۔ اس لیے ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ ایک ذرہ کے برابر جو نیکی کرو گے وہ بھی روز قیامت دکھا دی جائے گی، اور ایک ذرہ کے برابر جو گناہ کرو گے وہ بھی روز قیامت دکھا دیا جائے گا۔ اور یہ معاملہ ہونا ہے کہ پل صراط اور جنت الفردوس کے درمیان مسلم شریف کی حدیث کے مطابق ایک اور پل آتا ہے، اس کا نام ہے قنطرہ، اور اس قنطرہ پل پر جب مومنین نے اکٹھا ہونا ہے جن کو جنت عطا کر دی جائے گی، لیکن ادھر جا کر بھی حساب ہونا ہے۔ پل صراط پر تو مسلم اور کافر کا حساب ہوگا، مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے اس کا حساب ہوگا۔ مسلمان آگے بڑھ جائیں گے اور کافر نیچے گر جائیں گے، لیکن آگے جا کر بھی تو درجے ہیں، کوئی بڑا اعلیٰ ایمان والا ہے، کسی کے ایمان کی کیفیت درمیانی ہے، اور کوئی ظالم لنفسی میں سے ہے، وہ گناہ کر کر کے معافیاں لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے رستے پر لوٹتا ہے۔ آج یہ سارا قنطرہ پر حساب ہوگا، اور یہ آپ کے سامنے جو اہم ترین نقطہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، قنطرہ کے پل پر یہ نہیں ہے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، بلکہ جنت کے درجات کے فیصلے ہونے ہیں۔ آپ اگر دنیا میں کسی کی غیبت کرتے تھے تو اس موقع پر فرشتے آئیں گے، آپ کی نیکیاں جنہوں نے آپ کو جنت میں درجہ اعلیٰ دلوانا تھا وہ اٹھا کے اسے دے دی جائیں گی، اور وہ نیکیاں جب اسے مل جائیں گی تو پھر اس کے جنت میں مقام اور نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور آپ پوری زندگی نیکیاں کرتے رہے، ایک غیبت کی وجہ سے آپ کا یہ معاملہ کم تر ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کو کس طرح ناپسند فرمایا کہ آپ کے دربار در مار میں ایک صحابی جناب ماعز اسلمی حاضر ہوتے تھے، جو کسی وجہ سے نکاح کے بعد اللہ کی حد کو توڑ چکے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، پتہ نہیں ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے سارے معاملے مکمل آسان ہوں گے اور یہ قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سید عالم کے دور میں ایمان کا کیا درجہ تھا اور کیا اعلیٰ اور کیا عرفہ درجہ تھا کہ جناب ماعز اسلمی ایک دفعہ حاضر ہوئے، عرض کر کے حضور کو بتایا کہ میں نے یہ معاملہ کیا، میرے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ وہ دوبارہ حاضر ہوئے، حضور مجھ سے حد ٹوٹ گئی، حضور نے چہرے کو پھیر لیا۔ وہ تیسری بار حاضر ہوئے، حضور حد ٹوٹ گئی، چہرے کو پھیر لیا۔ جب انہوں نے بار بار اس چیز کا اقرار کیا تو آقا کونین نے ان کو رجم کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہے رجم کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے؟ یقین کریں الفاظ کا معاملہ نہیں ہے، یہ احساس کا معاملہ ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں اس سارے معاملے کے بعد کس عظیم ترین سزا سے گزرنا ہے تو ہمارا جسم کبھی ہماری زبان کا ساتھ نہ دے۔ جناب کو رجم کیا گیا تو آقا کونین صحابہ کے ساتھ کسی جگہ پر جا رہے تھے کہ دو احباب نے درمیان میں سے جناب ماعز اسلمی کے بارے میں کہا کہ اللہ نے تو ان کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، انہوں نے یہ کیوں بتایا؟ اور یہ بتانے کی وجہ سے دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ فاصلہ گزرا، آگے رستہ کٹا، آگے پہنچے تو ایک دنیا کا گدھا مرا ہوا تھا۔ حضور نے کہا جو ماعز اسلمی کا عیب بیان کر رہے تھے، یقیناً وہ یہ جو مردہ گدھا ہے اس کا گوشت کھائیں، تو یہ والا معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ ہماری اوقات نہیں کہ میں اتنے بڑے جملے بول سکوں، میں یہ بات آپ کے ساتھ کر سکوں، کیونکہ ہمارا گھر غیبت سے آلودہ ہے، ہم میں سے ہر بندے کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے حضور مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، میں حد توڑ بیٹھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح معاملہ کیا۔ جب وہ بار بار آئیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اولاد پیدا ہوگی پھر آنا۔ جب اولاد پیدا ہوئی تو وہ پھر آ گئیں۔ یہ کیسے اشد من الزنا ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں۔ اولاد وضع حمل ہو گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ حضور نے ان کو اولاد کی پرورش کرنے کا حکم دیا کہ 1 2 3 سال اس کی پرورش کرو تاکہ یہ کسی قابل ہو جائے۔ جب پرورش کر لی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حضور میں نے وہ جو غلطی کی تھی اس کی معافی لینے آئی ہوں۔ حضور نے رجم کا حکم دیا، اور جب رجم کا حکم دیا تو کیفیت کیا تھی؟ پورے مدینہ الرسول پر ایک عجیب سا سکتہ طاری تھا، اور جب انہیں رجم کیا گیا تو جنازہ پڑھانے کے لیے حضور نکلے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب نے رسول اکرم سے کہا حضور اس عورت کا تو یہ معاملہ تھا، آپ جنازہ پڑھانے نکلے ہیں، تو سنیے دل اور روح کے کانوں سے، سحر کے ان عزت دار لمحات میں زیادہ راہ لیجئے
اپنے دل کو، اپنے ایمان کو اور اپنے حبیب کے ساتھ تعلق خاطر کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ میرے نبی نے کہا اس کی توبہ اللہ کو اتنی قبول ہوئی کہ اگر اس کی توبہ کا کچھ حصہ مدینہ المنورہ میں بانٹ دیا جائے، لوگوں کے گناہ کبیرہ ہی ختم ہو جائیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں، جو بھی ہو جائے اللہ نے کسی نہ کسی طرح معافی کا معاملہ رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ غیبت کرتے ہو تو تب تک معافی نہیں ہوگی، ہر جگہ سے بچ جائیں، قنطرہ پر جا کے بچنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے سروں سے سب کچھ اتارا جائے گا اور اس کو دیا جائے گا جس کی آپ غیبت کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی بھی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے جو برائی اس میں ہے اگر اس کو بیان کریں گے تو وہ غیبت ہوگی۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی بھی کمزوری ہے، کسی طرح کی کوئی بھی غلطی ہے جو آپ اس کے سامنے بیان کریں۔ صحابہ نے پوچھا تھا حضور غیبت کہتے کیا ہیں، کس کو ہیں، کون سی بات ہم اپنے کسی بھائی کے بارے میں کریں تو وہ غیبت بنے گی؟ حضور نے فرمایا جو بات تم اس کے منہ پہ کرو اور تمہیں پتہ ہو اس کو ناپسند ہے، اگر وہ تم اس کے بات کرو گے تو وہ غیبت بنے گی۔ تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ برائی اس میں ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، بہتان۔ بچیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ شریعت محمدیہ میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے۔ رمضان المبارک ہمارے اندر سے انہی ہی غلاظتوں کو کریچنے کے لیے آیا ہے، کرچنے کے لیے آیا ہے، اتارنے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح ریگ مار اپنی پوری طرح صناعیت کے ساتھ لوہے کو صاف کر دیتا ہے، جس طرح مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایمان کامل کی عزتوں تک پہنچنا ہے تو آپ کو غیبت سے بچنا ہوگا۔ یہی قرآن کا حکم ہے، یہی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرمان کا حکم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں غیبت کر سکتا ہے تو نہیں کرتا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ بھی حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی کسی کے عیب پر پردہ پوشی کرے، ایک تو یہ ہے کہ عیب بیان کیا جائے، اگر آپ عیب اس کے بعد بیان کریں گے تو وہ غیبت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے عیب پر پردہ پوشی کریں تو دو جہاں کے سلطان پر قربان جائیں، ہماری مائیں آپ کے قدموں پہ قربان، ہمارے آبا آپ کے قدموں پہ قربان، فدا کا ابی و امی و روحی و مالی و ارضی و اطراتی و احبائی و اقربائی و جسمی و جسدی و شبابی و کلامی و اولادی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمارا سب کچھ آپ کے نالین پر قربان ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جو دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائے گا اسے بتا دو میرا رب آخرت میں اس کے عیوب کو چھپائے گا، آخرت میں اس کی عیوب کو چھپائے گا۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے، یہ اتنا بڑا فضل ہے۔ لیکن یہاں پر دوسری بات، پھر اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جو دنیا میں کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا تو اللہ پاک آخرت میں اس کے عیوب کو ظاہر فرمائے گا۔ میرا رب غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، علیم بذات الصدور ہے، لیکن جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، متکبر بھی ہے۔ وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہی اپنے بندوں کو ملتا ہے، اور جب کبھی احتساب کا وقت آئے تو اس کی جناب خاص سے ہے۔ آج کا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم نے غیبت سے حد الوسع بچنا ہے۔ کوئی ایسی مجلس جس میں ایسی بات ہو رہی ہو، پہلے تلقین کریں، کیونکہ ہماری عام محافل یہی ہے نا، پہلے تلقین کریں کہ بھائی ہمیں کسی اور کے عیب کھولنے کی کیا ضرورت، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آئیں تو آپ اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ آپ کیوں اپنے اوپر اسلامک لائبلٹی کریٹ کروا رہے ہو؟ کیوں آپ اپنے دائیں اور بائیں کندھے والے کرامن کاتبین کو یہ موقع دے رہے ہو کہ وہ آپ کے ان تمام معاملات کو اپنے رجسٹر میں لکھیں، اور وہ دفتر عمل جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا، حسب نسب مقام اور عزت وہاں پر نہیں جائے گی، مال دولت دنیا کا جاہ و جلال وہاں پر نہیں جائے گا، وہاں پر اعمال جائیں گے۔ اور یہ اسلام کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جس کو یہ درجہ نصیب ہو جائے، یقین کریں وہ جس طرح اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا ناپسند کرتا ہے، وہ اسی طرح غیبت کو بھی ناپسند کرے گا۔ اور جو غیبت سے بچ جائے، جو اپنی زبان کی یہ برداشت رکھ لے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت الفردوس کی ضمانت عطا کروں گا۔ تو آؤ نا جنت الفردوس کی ضمانت لیں۔ رمضان کے ان لمحات میں اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کریں، اور اس سال کے
رمضان کریم کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان کریم بنائیں اور اللہ کے لیے روحانیت کی بہتری کے لیے اور جسم و روح کی بلیدگی کے لیے زاد راست ہے اللہ کے فضل اور رسول اکرم کی رحمت کا سبق حاصل کرتے رہیں۔ آج کا پیغام تمام ہوا، آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ انتظار ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔